CIET-NCERT کے ذریعے پیش ہے چوتھی جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک ستار۔ جماعت 4 اردو کی کتاب ستار، صفحہ 22، سبق 3، خاندانی شجرہ۔ اس صفحے کے شروع میں بائیں طرف ایک QR کوڈ دیا گیا ہے جسے اسکین کر کے ہمارے پیارے بچے اس سبق سے متعلق مزید وسائل حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلا منظر، ناشتے کی میز لگی ہے، ابو اور امی ناشتہ کر رہے ہیں۔ ہنا اور اریب آتے ہیں اور کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہنا: صبح بخیر امی ابو۔ اریب: آداب امی، آداب ابو۔ امی اور ابو چائے کے گھونٹ پی رہے ہیں۔ ابو: آؤ آؤ بچوں، جاگ گئے؟ امی: جیتے رہو میرے بچوں، جیتے رہو۔ دادی اماں مسکراتے ہوئے داخل ہوتی ہیں۔ اس صفحے کے نیچے ایک تصویر بنی ہے جس میں امی، ابو اور دونوں بچے کھانے کی میز پر بیٹھے ہیں۔ وہ سبھی لوگ آپس میں مل کر ناشتہ کر رہے ہیں۔ صفحہ 23، دادی اماں: السلام علیکم میرے پیارے بچوں، ناشتے کی خوشبو میرے دل کو گرماتی ہے۔ ابو: السلام علیکم اماں۔ دونوں بچے بھی سلام کرتے ہوئے دادی سے لپٹ جاتے ہیں۔ دادی اماں: جیتے رہو میرے بچوں، دن دگنی رات چوگنی ترقی کرو، خوش رہو۔ امی: رات کو آپ کی نیند کیسی رہی؟ دادی اماں مسکرا کر اور خوشی کے لہجے میں الفاظ جمع جمع کر اور کھینچ کر بولتے ہوئے: بہت اچھی، بہت پیاری۔ ابو دادی اماں کو چائے دیتے ہیں۔ امی ٹوسٹ بڑھاتی ہیں۔ دادی اماں بچوں سے: آج آپ لوگوں کے ذہنوں میں کیا منصوبہ ہے؟ دونوں بچے: فیملی ٹری پروجیکٹ۔ اس صفحے کے بیچ میں ایک تصویر ہے جس میں امی، ابو، دادی اور دونوں بچے ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے ہیں اور ناشتہ کر رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آپس میں مسکراتے ہوئے کچھ گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ صفحہ 24، دادی اماں حیرت سے: فیملی ٹری پروجیکٹ، یہ کیا ہے؟ اریب خوش ہو کر: دادی اماں ہمیں یہ فیملی ٹری پروجیکٹ اسکول سے ملا ہے۔ ہنا: اس میں ہم اپنے خاندان والوں کی تصویریں لگائیں گے، اپنی، آپ کی، امی کی، ابو کی، سب کی۔ اریب: ہاں، اور دادا جان کی بھی تصویر لگائیں گے، کیا ہمیں دادا جان کی تصویر مل جائے گی؟ ابو: جی جی بیٹا، کیوں نہیں ملے گی، سب کی تصویریں مل جائیں گی۔ دادی اماں سے مسکرا کر: اماں یہ بچے ہمارا خاندانی شجرہ تیار کریں گے۔ اس صفحے کے نیچے ایک تصویر بنی ہے جس میں امی، ابو اور دونوں بچے دیوار پر خاندانی شجرے کی تصویر دیکھ رہے ہیں۔ خاندانی شجرے میں ایک پیڑ ہے جس کے اندر پریوار کے سبھی لوگوں کی تصویریں لگی ہیں۔ صفحہ 25، دادی اماں: اچھا، اب سمجھی، تو کیا شجرے میں تصویریں بھی لگتی ہیں؟ امی: جی اماں، اب خاندانی شجروں میں تصویریں بھی لگاتے ہیں۔ دادی اماں: واہ، یہ تو بڑا دلچسپ لگ رہا ہے، مجھے بھی دکھانا بچوں۔ اریب: جی جی، کیوں نہیں۔ ہنا: لیکن یہ تو آپ ہی کو بنوانا ہوگا، آپ ہی تو بتائیں گی کہ پہلے کون، پھر کون، وغیرہ وغیرہ۔ امی، ابو اور دادی اماں ہنستے ہیں۔ دادی ہنا کو گلے لگا لیتی ہیں۔ دادی اماں: کیوں نہیں بیٹا، میں اپنے بچوں کو سب کچھ بتاؤں گی، چلیے اسے مل کر بنائیں گے۔ سب لوگ دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ دوسرا منظر، سب لوگ بیٹھے ایک چارٹ پر فیملی ٹری بنا رہے ہیں۔
चंद तस्वीरें सामने फैली हुई हैं। कैंची, गोंद, चार्ट पेपर और टेप वगैरह भी रखे हैं। सब लोग बातें कर रहे हैं। सफ़ा 26। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सलीम चचा और नाज चची अंदर दाखिल होते हैं। हिना, सलीम चचा, नाज चची। सरप्राइज! उनकी तरफ दौड़ती हैं। चची हिना को गोद में उठा लेती हैं और अरीब जाके सलीम चचा से लिपट जाता है। वो प्यार से सर पर हाथ फेरते हैं। इस सफ़े के बीच में एक तस्वीर बनी है जिसमें अम्मी, अब्बू, दादी नीचे बैठे हैं। उनके पास फैमिली ट्री बनाने का सामान है जिसमें चार्ट, फैमिली ट्री, गोंद, कैंची वगैरह शामिल हैं। चचा और चची तस्वीर में शामिल हैं और दोनों बच्चे उनसे प्यार से मिल रहे हैं। अब्बू, हमें नहीं मालूम था कि आप आ रहे हैं। फिर सब लोग खूब खुश होते और आपस में गले मिलते हैं। सलीम चचा, बाज़ औक़ात हैरत में डालना बहुत अच्छा लगता है। नाज चची, हमें आप सब की याद आई और हम आ गए। इतवार की छुट्टी का बेहतरीन इस्तेमाल। सफ़ा 27। सब हंसते हैं। नाज चची अपने बैग से एक खिलौना निकालती हैं। हिना झपट कर खिलौना ले लेती है। हिना, ये मेरा है। अरीब, नहीं, ऐसा नहीं है। नाज चची, अरे दोनों मिलकर खेलिए, लड़ते नहीं हैं। दादी अम्मा, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, ये एक मजबूत ख़ानदान की बुनियाद है। अब्बू, एक दूसरे के लिए हमारी मोहब्बत, यही चीज़ हमें मजबूत बनाती है। दादी अम्मा, इन जज्बात की कदर करें, ये वो धागे हैं जो हमें एक दूसरे से बांधते हैं। इस सफ़े के नीचे एक तस्वीर बनी है जिसमें अम्मी, अब्बू, दादी, दोनों बच्चे और चचा और चची हैं। बच्ची के हाथ में एक खिलौना है। सफ़ा 28। हिना, ठीक है भाई, आप ये खिलौना ले लो, मैं अपनी गुड़िया से खेल लूँगी। अरीब, नहीं नहीं, हम दोनों मिल के खेलेंगे, अब्बू और चचा जान की तरह। सब लोग मुस्कुराते हैं। सलीम चचा अरीब को गले लगा लेते हैं। सफ़े के बीच में एक तस्वीर बनी है जिसमें अब्बू, हिना और अरीब हैं। उनके पास एक चार्ट पेपर है जिसमें फैमिली ट्री बना है। हिना के हाथ में एक शख्स की तस्वीर है। उनके पास स्टेशनरी का कुछ सामान है जिसमें गोंद, टेप, कैंची वगैरह है। अरीब कैंची से एक तस्वीर को काट रहा है। ये बच्चे इन तस्वीरों को फैमिली ट्री में चिपका रहे हैं। नाज चची, खानदानी शजरा देखते हुए, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? हिना, हम बना रहे हैं अपनी फैमिली ट्री। अरीब, यानी खानदानी शजरा, इसमें हम सब की तस्वीरें लगाएंगे, दादी, अम्मा, अब्बू और अम्मी की, हिना और दादा जान की भी। अरीब, हाँ, और मेरी और तुम्हारी भी। हिना, क्या हम चचा जान और चची जान की भी तस्वीरें लगा सकते हैं? सफ़ा 29। अरीब कंधे उचकाते हुए, पता नहीं। अब्बू से, क्या हम चचा जान और चची जान की तस्वीरें भी लगा सकते हैं? अब्बू, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर वो भी तो हमारे ख़ानदान का हिस्सा हैं। सब लोग हंसते हैं। चचा जान फिर से अरीब को गले लगाते हैं। अम्मी, इन बच्चों ने अब तक शजरा मुकम्मल भी नहीं किया, लेकिन इसकी पेशकश पहले तैयार कर ली है। बहुत ही ज़बरदस्त पेशकश। मुस्कुराते हुए सलीम चचा और नाज चची को अपनी पेशकश दिखाइए। हिना खड़ी होती है, गला साफ करती है और स्टेज पर बोलने वाले अंदाज में बोलती है। सफ़े के नीचे एक तस्वीर बनी है जिसमें ज़मीन पर बैठे हैं अम्मी, अब्बू, चचा, चची, दादी और अरीब। हिना खड़ी है और स्टेज वाले अंदाज में कुछ बोलने की कोशिश कर रही है। सफ़ा 30। हिना, जोश के साथ, ये हमारा ख़ानदानी शजरा है, हर शाख मोहब्बत, लगाव और इज़्ज़त की निशानी है। अरीब,
فخر کے ساتھ، ہمارا خاندان ایک مضبوط پیڑ کی طرح ہے جو ہر روز پھلتا پھولتا اور ہرا بھرا ہوتا جاتا ہے۔ ناز چچی، واہ واہ۔ ہنا، کمال ہے کمال، ہمارا خاندان کمال ہے۔ صفحے کے نیچے ایک تصویر بنی ہے جس میں چچا چچی اپنی بچی کے ساتھ گھر سے جا رہے ہیں۔ امی ابو ہنا اور اریب انہیں رخصت کر رہے ہیں۔ صفحہ 31۔ اریب، سچ مچ ہمارا خاندان زبردست اور لاجواب ہے۔ دادی اماں، واہ میرے بچوں، تم نے میرا دل خوش کر دیا، جیتے رہو۔ سلیم چچا، یہ واقعی شاندار پیشکش ہے۔ سب لوگ خوش ہو کر تالیاں بجانے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ پردہ گرتا ہے۔ مشق، پڑھیے اور سمجھیے۔ شجرہ یعنی پیڑ، خاندانی شجرہ یعنی خاندان کا سلسلہ، فیملی ٹری۔ اگلا، دل گرمانا یعنی امنگ پیدا کرنا، جوش آنا۔ صفحہ 32۔ پروجیکٹ، اسکول سے ملنے والا کام کاج اور مشغلہ۔ دن دگنی رات چوگنی ترقی یعنی بہت جلد ترقی کرنا۔ منصوبہ، جس کے معنی ہیں پلان یا ارادہ۔ دلچسپ یعنی کہ دل لبھانے والا، اچھا لگنے والا، عمدہ۔ سرپرائز یعنی حیرت میں ڈالنا، حیران کر دینا۔ بعض اوقات یعنی کبھی کبھار۔ جذبات، جس کے معنی ہیں جذبہ کی جمع یا احساس۔ قدر کرنا یعنی اہمیت دینا، احترام کرنا۔ کندھے اچکانا یعنی کندھوں کو حرکت دے کر بتانا کہ اس بارے میں کوئی علم نہیں، لا علمی ظاہر کرنا۔ پیشکش یعنی پیش کرنا۔ شاخ یعنی کہ ٹہنی، ڈالی۔ فخر، جس کے معنی ہیں ناز، شان۔ پھلنا پھولنا یعنی ترقی کرنا۔ زبردست، جس کے معنی ہیں شاندار، اونچے درجے والا۔ صفحہ 33۔ لاجواب یعنی بے مثال۔ واقعی، جس کے معنی ہیں سچ مچ۔ اگلا سوال، سوچیے اور بتائیے۔ پیارے بچوں، اس میں آپ کو کچھ سوالات دیے گئے ہیں۔ ہر سوال کے بعد آپ کو ایک خالی جگہ دی گئی ہے جنہیں آپ کو ان سوالوں کے جوابات سے پر کرنا ہے۔ سوال 1، دادی اماں نے بچوں کے سلام کے جواب میں کیا کہا؟ خالی جگہ۔ سوال 2، فیملی ٹری کیا ہوتی ہے؟ خالی جگہ۔ سوال 3، فیملی ٹری پروجیکٹ کے بارے میں ہنا نے دادی اماں سے کیا کہا؟ خالی جگہ۔ سوال 4، دادی اماں نے مضبوط خاندان کی بنیاد کسے بتایا؟ خالی جگہ۔ سوال 5، ڈرامے میں خاندانی شجرے کی اہمیت کو کیسے پیش کیا گیا ہے؟ خالی جگہ۔ صفحہ 34۔ اگلا سوال، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ پیارے بچوں، آپ کو اس کے نیچے ایک ٹیبل میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، اس کے بعد آپ کو کچھ خالی جگہ دی گئی ہیں۔ آپ کو ان خالی جگہوں کو ٹیبل کے اندر سے لفظ کو چن کر پر کرنا ہے۔ ٹیبل کے الفاظ ہیں پیشکش، خاندان، فیملی ٹری، خیال، تصویریں، لگاؤ۔ پہلا، ہمیں یہ خالی جگہ پروجیکٹ اسکول سے ملا ہے۔ دوسرا، اب خاندانی شجروں میں خالی جگہ بھی لگاتے ہیں۔ تیسرا، ہمیں ایک دوسرے کا خالی جگہ رکھنا چاہیے۔ چوتھا، ان بچوں نے ابھی تک شجرہ مکمل نہیں کیا، لیکن اس کی خالی جگہ پہلے تیار کر لی ہے۔ پانچواں، یہ ہمارا خاندانی شجرہ ہے۔ ہر شاخ محبت، خالی جگہ اور عزت کی نشانی ہے۔ چھٹا، ہمارا خالی جگہ ایک مضبوط پیڑ کی طرح ہے۔ اگلا سوال، مثالوں کے مطابق
درج ذیل الفاظ کے واحد لکھیے۔ پیارے بچوں، اس سوال کے اندر آپ کو ایک ٹیبل دی گئی ہے جس میں 2 کالم ہیں۔ جو پہلا کالم ہے اس میں آپ کو کچھ جمع الفاظ دیے گئے ہیں۔ ان جمع الفاظ سے اگلے کالم میں آپ کو واحد الفاظ بنانے ہیں۔ آپ کی آسانی کے لیے مثال کے طور پر پہلا آپ کے لیے دیا گیا ہے۔ جمع: اوقات، واحد، وقت۔ جمع: احساسات، خیالات، جذبات۔ جذبات کا واحد ہے جذبہ۔ جمع: واقعات، حادثات۔ باقی بچے ہوئے الفاظ کے واحد آپ کو دیے ہوئے کالم میں بھرنے ہیں۔ صفحہ 35۔ کالم الف کو کالم بے سے ملائیے۔ پیارے بچوں، ہمیں اس میں 2 کالم دیے ہیں، کالم الف اور کالم بے۔ کالم الف کے نامکمل جملوں کو ہمیں کالم بے سے میل کر کے مکمل کرنا ہے۔ کالم الف: ہمیں آپ سب کی یاد آئی، سب لوگ خوب خوش ہوتے، ہنا اور اریب آتے ہیں، ہر شاخ محبت لگاؤ، تالیاں بجانے لگتے ہیں۔ کالم بے: کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں، عزت کی نشانی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، آپس میں گلے ملتے ہیں، ہم آ گئے۔ اگلا سوال، بولنے والے کے نام پر صحیح کا نشان لگائیے۔ پہلا، ہمیں دادا جان کی تصویر مل جائے گی، اریب، ہنا، دادی اماں۔ جس نے بھی یہ بات کہی ہے ان کے آگے صحیح کا نشان لگائیے۔ دوسرا، ارے دونوں مل کر کھیلیے، لڑتے نہیں ہیں، دادی اماں، ناز چچی، سلیم چچا۔ ان میں سے جس نے یہ بات کہی ہے ان کے آگے صحیح کا نشان لگائیے۔ صفحہ 36۔ تیسرا، یہ بچے ہمارا خاندانی شجرہ تیار کریں گے، امی، ابو، سلیم چچا۔ جس نے یہ بات کہی ہے اس کے آگے صحیح کا نشان لگائیے۔ چوتھا، یہ وہ دھاگے ہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے باندھتے ہیں، ابو، سلیم چچا، دادی اماں۔ جس نے یہ بات کہی ہے ان کے آگے صحیح کا نشان لگائیے۔ پانچواں، ہمارا خاندان ایک مضبوط پیڑ کی طرح ہے، ہنا، ابو، اریب۔ جس نے یہ بات کہی ہے ان کے آگے صحیح کا نشان لگائیے۔ اگلا سوال، درج ذیل الفاظ کی مؤنث لکھیے۔ پیارے بچوں، اس سوال کے اندر آپ کو ایک ٹیبل دی گئی ہے جس میں آپ کو کچھ مذکر الفاظ دیے گئے ہیں جن کے آپ کو مؤنث بنانے ہیں۔ ایک آپ کو مثال کے طور پر آپ کی آسانی کے لیے دیا گیا ہے۔ مذکر ابو، مؤنث امی۔ مذکر بھائی، دادا، نانا، چچا، ماموں، پھوپھا، خالو، بیٹا، پوتا، نواسا، بھتیجا۔ صفحہ 37۔ اگلا سوال، درج ذیل جملوں کو درست کر کے لکھیے۔ پہلا، فیملی ٹری پروجیکٹ اسکول سے ملی ہے۔ اس کو مثال کے طور پر صحیح کر کر لکھا گیا ہے، فیملی ٹری پروجیکٹ اسکول سے ملا ہے۔ باقی پیارے بچوں آپ کو خود کرنے ہیں۔ دوسرا، ناشتے کی خوشبو میرے دل کو گرماتا ہے۔ تیسرا، ہماری خاندان ایک مضبوط پیڑ کی طرح ہے۔ چوتھا، ابو اور امی ناشتہ کر رہی ہے۔ پانچواں، ہر شاخ محبت، لگاؤ اور عزت کی نشان ہے۔ اگلا سوال، مثال کے مطابق دیے گئے الفاظ کو اپنے اپنے خانوں میں لکھیے۔ ابو، استاد، دادی، درخت، مہمان خانہ، لائبریری، پھل، امی، پلنگ، کمرہ جماعت، پودے، چولہا، بھائی، پالتو جانور، پھول، طالب علم۔ پیارے بچوں، اس میں آپ کو ایک ٹیبل دی گئی ہے
جس ٹیبل کو آپ کو مکمل کرنا ہے ان الفاظ سے جو ابھی ہم نے پڑھے۔ ایک آپ کو مثال کے طور پر دیا گیا ہے۔ پہلا، خاندان، دادی، ابو، امی، بھائی۔ باقی سارے آپ کو خود کرنے ہیں۔ اگلا ہے گھر، اگلا اسکول، اگلا باغ۔ ان سبھی سے تعلق رکھنے والے لفظ اوپر آپ کو دوسری ٹیبل میں دیے گئے ہیں، ان میں سے الفاظ کو چھانٹ کر آپ کو اس ٹیبل کو مکمل کرنا ہے۔ صفحہ 38، پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ لفظ خوشبو 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، خوش اور بو۔ اس کا مطلب ہے اچھی بو۔ نیچے دیے گئے لفظوں سے پہلے خوش لگا کر الفاظ بنائیے۔ پیارے بچوں، اس کے نیچے ہمیں ایک ٹیبل دی گئی ہے جس کے اندر 2 کالم ہیں۔ پہلے کالم میں ہمیں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ کو دوسرے کالم میں انہی الفاظ کے ساتھ خوش لگا کر لکھنا ہے۔ کالم 1، حال، خط، قسمت، اخلاق، مزاج۔ اگلا سوال، لفظ شاندار 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، شان اور دار۔ اس کا مطلب ہے شان والا۔ نیچے دیے گئے لفظوں کے بعد دار لگا کر الفاظ بنائیے۔ پیارے بچوں، اس کے نیچے ہمیں ایک ٹیبل دی گئی ہے جس میں 2 کالم ہیں۔ پہلے کالم میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، دوسرے کالم میں انہی الفاظ کے ساتھ دار جوڑ کر ہمیں لکھنا ہے۔ کالم 1، جان، سمجھ، چمک، دکان، ایمان۔ اگلا سوال، ڈرامے میں صبح بخیر، آداب، السلام علیکم جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ کسی سے بات چیت شروع کرنے سے پہلے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا ایک اچھا طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ کسی سے بات چیت شروع کرنے سے پہلے کون سے الفاظ بولتے ہیں؟ اس کے نیچے ہمیں 4 گول دائرے دیے گئے ہیں۔ اس کے اندر آپ ان الفاظ کو لکھیں گے جو آپ کسی سے بول چال شروع کرنے سے پہلے استعمال کرتے ہیں۔ صفحہ 39، اردو میں بہت سی زبانوں کے الفاظ بولے جاتے ہیں جیسے فارسی، عربی، ہندی، پنجابی اور انگریزی وغیرہ۔ اس سبق میں بھی انگریزی کے کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، انہیں تلاش کر کے لکھیے۔ اس کے نیچے 4 گول دائرے دیے گئے ہیں، ان کے اندر آپ ان الفاظ کو لکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال کیجیے، اس ڈرامے کے جو کردار ہیں ان میں کون سا کردار آپ کو اچھا لگا؟ 2 جملے لکھیے۔ اس سوال کے نیچے آپ کو کچھ خالی جگہ دی گئی ہیں، ان خالی جگہوں کو آپ ان کے جواب سے پر کریں گے۔ آپ کون کون سے کھلونوں سے کھیلتے ہیں؟ ان کے بارے میں بات چیت کیجیے۔ آپ نے کچھ کھلونے بنائے ہوں گے، ان کے بارے میں ہم جماعت سے گفتگو کیجیے۔ صفحہ 40، آپ اپنی پسند کا کوئی کھلونا بنائیے۔ اس کے نیچے آپ کو ایک چوکور باکس دیا ہے، اس کے اندر آپ اس کھلونے کی تصویر بنائیں گے۔ لطیفہ یا چٹکلا، باپ بیٹے سے کہتا ہے، تم آج اسکول سے بھاگ کر آئے ہو؟ بیٹا باپ سے، نہیں ابو، میں تو آہستہ آہستہ چل کے آیا ہوں۔ اساتذہ کے لیے ہدایت، بچوں سے ان کا خاندانی شجرہ بنوایا جا سکتا ہے۔ اسکول میں مدر ڈے، فادر ڈے اور گرینڈ پیرنٹ ڈے وغیرہ منائے جا سکتے ہیں۔ صفحہ 41، اس صفحے کے بائیں طرف ایک QR کوڈ دیا ہے جسے اسکین کر کے ہمارے پیارے بچے اس عنوان سے اور سبق سے جڑے اور بھی جانکاری کو طلب کر سکتے ہیں۔ صرف پڑھنے کے لیے عنوان، کرکٹ۔ اتوار کا دن تھا، عابد اور خالد صبح صبح ہی کرکٹ میچ کھیلنے چلے گئے۔ دوپہر کو دونوں بھائی کرکٹ کھیل کر واپس گھر آئے تو ابو نے پوچھا، بچوں میچ کیسا رہا؟ بہت اچھا، بڑا مزہ آیا، خالد نے جواب دیا۔ ابو نے پوچھا، جیت کے آ رہے ہو یا ہار کر؟ ابو، ہم جیتے بھی اور ہارے بھی، عابد نے کہا۔ ابو نے حیرت سے دونوں کی طرف دیکھا اور کہا، ارے بھائی، ایک ساتھ دونوں باتیں کیسے؟ یا تو جیتے یا ہارے۔
خالد نے ہنستے ہوئے کہا، ابو جان، ہم نے 2 میچ کھیلے تھے، ایک میں ہماری ٹیم ہار گئی تھی، دوسرے میں جیت گئی۔ اس صفحے کے نیچے ایک تصویر بنی ہے جس میں عابد اور خالد ابو جان سے مخاطب ہو کر باتیں کر رہے ہیں۔ تصویر میں ایک بچی ہے جو کتاب پڑھ رہی ہے۔ امی جان اور ابو جان صوفے پر بیٹھے ہیں۔ صفحہ 42۔ اچھا، تو یہ بات ہے، چلو نہا دھو کر کپڑے بدل لو، ہم لوگ دوپہر کا کھانا ایک ساتھ کھائیں گے۔ دوسرے دن عابد اور خالد جب اسکول پہنچے، کلاس میں داخل ہوتے ہی سورج اور روی نے ان سے پوچھا، کیا حال ہے؟ کل کا میچ کیسا رہا؟ جیت کے آئے یا؟ عابد نے پھر وہی بات دہرا دی جو ابو سے کہی تھی۔ سورج اور روی حیران ہو کر بولے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ خالد نے انہیں بتایا کہ دراصل ہم نے 2 میچ کھیلے، ایک میں جیت ملی اور ایک میں ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ اس صفحے کے آخر میں ایک تصویر بنی ہے جس میں عابد اور خالد روی اور سورج سے مخاطب ہو کر میچ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ صفحہ 43۔ صفحے کے شروع میں ایک تصویر بنی ہے جس میں کچھ بچے کلاس روم میں بیٹھے ہیں۔ اس کلاس روم میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہیں۔ ایک ماسٹر جی ہاتھ میں پین لے کر ان سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عابد اور خالد سے روی نے پوچھا کہ تم لوگوں نے کتنے اوور کا میچ کھیلا تھا؟ عابد نے بتایا کہ 10 اوور کا میچ کھیلا تھا، اس لیے دوپہر تک 2 میچ ہو گئے تھے۔ نیہا ان کی بات سن رہی تھی۔ اس نے پوچھا کہ یہ اوور کیا ہوتا ہے؟ سورج نے بتایا کہ کرکٹ میچ میں جب بالر 6 بار صحیح بال پھینک دے تو وہ 1 اوور ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بال وائڈ یا نو بال ہو گئی تو 1 اوور میں 6 سے زیادہ بار بھی بال پھینکی جاتی ہے۔ اسی دوران استاد کمرہ جماعت میں داخل ہوئے اور انہوں نے بچوں کا حال پوچھا اور کہا، لگتا ہے آج کرکٹ پر گفتگو ہو رہی ہے۔ سورج نے کہا، جی سر، میں نیہا کو اوور کے بارے میں بتا رہا تھا۔ عابد اور خالد 10 اوور کا کرکٹ میچ کھیل کر آئے ہیں۔ صفحہ 44۔ صفحے کے شروع میں ایک تصویر بنی ہے جس میں کچھ بچے ہیں جو کلاس روم میں بیٹھے ہیں۔ ماسٹر جی ان سے بات کرتے ہوئے انہیں کچھ بتا رہے ہیں۔ ساتھ ہی اسی تصویر کے درمیان ایک چھوٹی تصویر بنی ہے جس میں کپل دیو ہاتھ میں ٹرافی لے کر کھڑے ہیں۔ استاد، اچھا، آج اسمبلی میں بھی تو ایک سوال کرکٹ سے متعلق تھا کہ 1 ڈے کرکٹ میں ہندوستان نے پہلی مرتبہ عالمی کپ کب جیتا تھا اور اس وقت ہندوستان کی ٹیم کا کپتان کون تھا؟ عابد نے جواب دیا، سر، ہندوستان نے پہلی مرتبہ 1 ڈے کرکٹ عالمی کپ 1983 میں جیتا تھا اور اس وقت کپل دیو کپتان تھے۔ استاد نے شاباشی دی۔ روہت بیچ میں بول پڑا، سر، 2011 میں ہندوستان نے 1 ڈے کرکٹ عالمی کپ جیتا تھا، اس وقت مہندر سنگھ دھونی ٹیم کے کپتان تھے۔ پھر احمد نے پوچھا، یہ 1 ڈے کرکٹ کیا ہوتا ہے؟ نیلم نے بتایا کہ وہ کرکٹ میچ جو ایک دن میں پورا ہو جائے، اس میں ایک ٹیم کو 50 اوور کی بیٹنگ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ صفحہ 45۔ استاد، شاباش! ہاں بچوں، کرکٹ میچ 5 دن کا بھی ہوتا ہے جس میں 4 اننگز ہوتی ہیں۔ دونوں ٹیموں کو 2 اننگز کھیلنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک دن میں 90 اوور پھینکے جاتے ہیں۔ اس میں دونوں ٹیمیں سفید ڈریس پہنتی ہیں۔ اس کو ٹیسٹ کرکٹ میچ کہتے ہیں۔ ہرش، سر، لیکن میچ تو ایک دن میں بھی ختم ہو جاتا ہے۔ مندیپ، صرف ایک دن ہی نہیں، اب تو آدھے دن میں بھی میچ ختم ہو جاتا ہے۔ استاد، بچوں، اب کرکٹ کے 3 فارمیٹ ہیں، ٹیسٹ، 1 ڈے اور 2020۔ صفحے کے آخر میں ایک تصویر بنی ہے جس میں کچھ بچے کلاس روم میں بیٹھے ہیں۔ کلاس روم میں استاد بھی ہیں جو ان سے مخاطب ہو کر کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ گفتگو کرکٹ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس تصویر کے اندر ایک چھوٹی تصویر بھی ہے جس میں مہندر سنگھ دھونی 2011 کے ورلڈ کپ کی ٹرافی اپنے ہاتھ میں لے کر کھڑے ہیں۔ صفحہ 46۔
سر، کیا ہندوستان نے کوئی اور عالمی کپ جیتا ہے؟ آشا نے سوال کیا۔ سر، میچ جو آدھے دن میں ختم ہو جاتا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیے، اقبال نے سوال کیا۔ استاد، جو میچ آدھے دن میں ختم ہو جاتا ہے اس کو 2020 کرکٹ میچ کہتے ہیں۔ اس میں ایک ٹیم کو 20 اوور کھیلنے کا موقع ملتا ہے۔ رادھا نے پوچھا، سر، کیا اس میں بھی ہندوستان نے کوئی کرکٹ عالمی کپ جیتا ہے؟ استاد نے بتایا، کیوں نہیں، 2007 میں کھیلا جانے والا پہلا 2020 کرکٹ عالمی کپ ہندوستان نے ہی جیتا تھا۔ اس وقت بھی مہندر سنگھ دھونی ہی کپتان تھے۔ اس کے بعد 2024 میں روہت شرما کی کپتانی میں دوسری بار 2020 عالمی کپ ہندوستان نے جیتا۔ سر، کیا خواتین کے بھی کرکٹ میچ ہوتے ہیں؟ رضیہ نے ایک دم سوال کیا۔ استاد، کیوں نہیں، جس طرح مرد کرکٹ کھیلتے ہیں اور ان کے میچ ہوتے ہیں، اسی طرح خواتین بھی کرکٹ کھیلتی ہیں اور ان کے درمیان بھی مقابلے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کی مشہور خواتین کرکٹ کھلاڑیوں میں متھالی راج، ہرمن پریت کور، اسمرتی مندھانا، دیپتی شرما، جھولن گوسوامی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ صفحہ 47۔ بچوں نے کرکٹ کے بارے میں اچھی خاصی معلومات حاصل کر لیں۔ استاد، بچوں، خیال رہے کہ کھیل ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمیں کھیل کے ذریعے اپنے جسم کو چست، درست اور تندرست رکھنا چاہیے تاکہ ہم پڑھائی پر زیادہ توجہ دے سکیں۔ صفحے کے آخر میں ایک تصویر بنی ہے جس میں کچھ بچے کلاس روم میں بیٹھے ہیں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اپنے استاد کے کچھ سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس تصویر کے بیچ میں ایک لوگو بھی بنا ہے جس پر لکھا ہے بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا۔ یہ سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے چوتھی جماعت کے لیے اردو کی کتاب ستار۔ ساؤنڈ ریکارڈسٹ ویریندر راوت، فنکار ریحانہ قریشی، سمپادن ارشد احمد، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی، بھارت کے ذریعے پیش کی گئی۔